اور قرآن کریم کی آیت جو ہمیں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں مسلمانوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ بوجھ سمجھو کہ جناب صبح سے شام تک گرمی کے اندر پانی سے اپنے آپ کو روکنا، بھوک لگی ہے کھانے سے روکنا، سامنے نئے نئے شادی ہوئی بیوی بیٹھی اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ بھائی کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا، یہ الگ بات ہے، اس روزے کی فرضیت کی کیفیت الگ تھی، آپ کی کیفیت الگ ہے، وہ دین الگ تھے، آپ کی دین الگ ہے، وہ مہینہ الگ تھے، آپ کے مہینہ الگ ہے، آپ کے لیے اس مہینہ کا انتخاب رب نے فرمایا ہے جس مہینہ کے اندر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا تھا، وہ مہینے تمام مہینوں کے سردار تھے، قرآن تمام کتابوں کا سردار، یہ امت تمام امتوں کا سردار، اور اس امت کی نسبت جس نبی سے ہے وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، یوں سمجھو کہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ رب العالمین نے تمام سرداری آپ کے کھاتے میں رکھا ہے، آپ تمام سرداریوں کا ایک مجموعہ بن چکے ہیں، شرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا قدر معلوم کریں کہ اللہ نے مجھے کتنا با قدر بنا دیا ہے، با عظمت بنا دیا ہے، اس لیے یہ مبارک مہینے کا یہ پیغام ہے، اور یہ ہمارے اوپر نہیں، ہم سے پہلے بھی تھا، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب دنیا پر آیا نا، اکیلا آیا، آپ کی بیوی حضرت ہوا کو رب نے دوسری جگہ پہ اتارا، آپ سر لگا ایک جگہ ہے وہاں اترے، ایک دوسرے میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ جنت سے زمین پہ آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو، 40 سال تک اپنے بیگم کو ڈھونڈتے رہے، پھر میدان عرفات کے اوپر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس جبل نور کے اوپر حضرت آدم اور حضرت ہوا کا 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، لیکن اس ملاقات ہونے کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں جنت سے، اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا، میں جنت سے اس دنیا میں آ گیا، اب وہ اللہ سے جناب معافی مانگتا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب نے حضرت آدم علیہ السلام کا دعا قبول فرمایا، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کا گزر ہوا تو پانی کے اوپر، پانی ایک جگہ پہ جم ہوا تو وہاں اپنا جو ہے چہرہ نظر آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ نور جو جنت کے اندر تھا وہ نور چہرے میں نظر نہیں آیا، حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا یا اللہ تو نے تو مجھے معاف تو کر دیا ہے، تو نے اعلان کر دیا معافی کا، یا اللہ اگر تو واقعی مجھ سے راضی ہے تو جو مجھ سے جو کمالات جو جنت کے اندر مجھے عطا کر دی تھی وہ کمالات، وہ حسن مجھے واپس لوٹا دے، تو میں غیب سے آواز آئے کہ آدم اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا وہ چھینا ہوا حسن جو جنت کے اندر ایک نور تھا، ایک حسن تھا، وہ اگر تم واپس چاہتے ہو تو پھر تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ اس زمین کے اوپر سب سے پہلے روزہ رکھنے والا حضرت آدم علیہ السلام، تو فرمایا کہ جس وقت یہ حکم ہوا نا وہ دن تھا اس مہینے کا 13واں تاریخ تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے 13واں تاریخ کو روزہ رکھا، شام ہوا، پھر اپنے چہرے کو پانی کے اندر دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو گئے، وہ جو حسن چلا گیا تھا اس کا کچھ حصہ واپس آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اگلے دن پھر 14ویں تاریخ کو پھر روزہ رکھا، پھر چہرے کے اندر دیکھا تو جناب آدھا سے زیادہ حسن واپس لوٹ آیا، پھر 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد جب اپنا چہرہ دیکھا تو رب نے جو حسن جنت کے اندر عطا کر دیا تھا اس 3 روزوں کی برکت سے وہ سارا حسن واپس کر دیا، اور اللہ کا نبی کا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 روزوں کو اپنی زندگی کے اندر بھی نہیں چھوڑا، جو روزہ 3 روزوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو حسن واپس آیا تھا نا، یاد رکھیں وہ 3 دن مہینے کے اعتبار سے بھی وہ ہوتا کہ چاند کا وہ جو آخری ہوتے نا 14ویں 13ویں 14ویں 15ویں،
15ویں کی جی چاند کو دیکھو تو وہ اپنی حسن کی اعلیٰ مرتبہ پر کے اوپر فائز ہوگا۔ فرما کہ اللہ رب العزت نے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رمضان کی ان مبارک بلکہ روزے کی 3 روزوں کی برکت کی وجہ سے